Welcome ladies and gentlemen, my dear students اور میرے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. This is your host الیاس. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جی ہم ایک بک ریویو کریں گے. میرے خیال میں آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کی جنریشن کے لیے دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آج کل کے بچے جو ہے زیادہ ڈیجیٹل اسکرین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ٹک ٹاک کر رہے ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ویسے ٹک ٹاک کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن کنسٹرکٹیو وے پہ کریں مچ مور بیٹر. تو آج کل کے اس ٹائم پیریڈ میں بک لکھنا اور اس ینگ ایج میں بک لکھنا اور وہ بھی ایچ آر جیسے ٹاپک کے اوپر لکھنا اٹ سیلف کوائٹ اے سکسیس. اور آج کی جو ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں وہ اس بک کی آتھر ہیں جس کا ہم ریویو کریں گے. وہ ہیں جی مس السا علی. السا السلام علیکم, ویلکم یو آن ٹو شو. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سر فار کالنگ می ہیئر. موسٹ ویلکم. السا کے علاوہ آج ہمارا بہت ہی ایلیٹ پینل ہے جو آئی ایم ایس کا, اور یہ میرا پہلا ایک شو ہو رہا ہے جس میں میرے ساتھ میرے 3 بہت معزز کولیگ ہیں جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. آئی ایم تھینکفل ٹو ڈاکٹر ضیاء صاحب. السلام علیکم, ویلکم آن دا شو. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر, آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے ضیاء صاحب پلیز. Sorry sir. Sir, thank you very much. I am really honored کہ آپ نے بلایا ہمیں. Thank you very much once again. Miss Sanam, welcome on the show please. Thank you so much sir. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. I am feeling blessed to celebrate this book today. Definitely. اور ہماری نہایت ہی محترم میڈم سدرا جو اب ڈاکٹر بن چکی ہیں ایچ آر کی, ڈاکٹر سدرا اختر. میڈم پہلے تو ڈاکٹر بننے پہ آپ کو کنگریچولیشنز اور ویلکم آن دا شو پلیز. Thank you so very much sir, so nice of you, and I'm very much happy that I am part of this session. I hope کہ بڑا constructive session ہوگا. Thank you so very much. سو السا آپ سے ہی اسٹارٹ لیتے ہیں. آپ تھوڑا سا بتا دیں بک لکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا, کتنے عرصے میں ہوا, پلیز اپنی کچھ انپٹس دیں اپنے بک کے بارے میں تاکہ پھر ہم سیشن کو آگے لے کے چل سکیں. السا پلیز اوور ٹو یو ناؤ. السلام علیکم everyone. I hope you all are doing well. First of all, I would like to thank University Institute of Management Sciences from Peer Meher Ali Shah Arid Agriculture University, and then specifically to my teachers Dr. Shuja, Dr. Ziaur Rahman, Ma'am Anam Shafiq and Ma'am Sidra Akhtar for giving me the opportunity to talk about my book. It's truly to be honored here talking about a project, my book, which is very close to my heart. So moving towards my book, that is Human Resource Management in Pakistan from Theory to Practices. What basically this book is about and why I thought to write this book is like I would be sharing a bit to you. بک لکھنے کا خیال میرے مائنڈ میں اس طرح سے آیا, لائک آئی اسٹارٹیڈ فری لانسنگ آلموسٹ 1.5 years ago, اور اس ٹائم میں رائٹنگ کی فیلڈ میں آئی. میں کانٹینٹ رائٹنگ کرتی تھی, ایکیڈیمک رائٹنگ کرتی تھی, آرٹیکل رائٹنگ کا کام کرتی تھی. وہاں سے میں نے اپنے رائٹنگ کا کام شروع کیا اینڈ آئی فیل لائک دیٹ آئی کین رائٹ سم تھنگ. پھر اس کے بعد میں نے اپنے فادر سے انسپائریشن لی, ہو از آلسو این آتھر آف اے بک. سو ان سے انسپائر ہو کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک بک لکھوں. تو میجر جو موٹیویشن تھی وہ تھے میرے فادر اور میری مدر, جنہوں نے میرے بک کے ہر چیپٹر میں, ہر اسپیکٹ میں مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ یہ بک میں جسٹ ود ان 6 months لکھ سکی. تو اس طرح سے میں نے یہ بک لکھی. اور بک ہیومن ریسورس مینجمنٹ صرف پاکستان پر ہی میں نے کیوں لکھی, اس کا میجر مقصد یہ تھا کہ لائک I identified a gap in my academic studies throughout my degree or my studies, اور وہ یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ پڑھایا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے, وہ کون سی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پریکٹسز کو فالو کرتی ہیں, کس طرح سے انٹرنیشنل کمپنیز, انٹرلوب اور ان سب وغیرہ نے جو ہے اپنے آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز میں انوویٹ کیا, ایڈوانس کیا, اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پراسپر کری ہیں. بٹ دیر آئیڈینٹیفائڈ اے گیپ کہ کیوں نہ پاکستان کے بارے میں بات کی جائے, ہماری پاکستان کی کمپنیز کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی جا رہی. لائک آئی واز کہ ہاں ہمارا کنٹری وہ بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز میں کافی آ گیا.
تو اسی گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے میں نے یہ بک لکھی، جس میں نے میجر جو پاکستانی کمپنیز ہیں ان سب کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز میں خود کو ایڈوانس کر رہی ہیں، وہ ٹریڈیشنل سسٹم کو ریموو کر کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اپنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز میں انوالو کر کے انٹروڈیوس کرا کے مزید پراسپر کر رہی ہیں. تو دس از لائک the major idea about my book that I tried to write in my book. اور اگر بات کی جائے اس بک کے بارے میں تو میجر کمپنیز جو میں نے کور کی ہیں اس میں وہ ہے نیسلے پاکستان، یونیلیور پاکستان، اینگرو کارپوریشن، یونیلیور، HBL بینک، بینک آف پنجاب اینڈ مچ مور. لائک دیر آر نیومرس کمپنیز دیٹ آئی ہیو کورڈ. اس کے علاوہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ہر میجر اسپیکٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں فرام ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ٹو امپلائی ڈیولپمنٹ اینڈ امپلائی ریٹینشن، مطلب ہر اسپیکٹ کو میں نے کور کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو ہر ایک اسپیکٹ پہ کام کر کے خود کو بہتر بنا رہی ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اوور آل بٹ ایک اسپیکٹ کو دیکھ کر وہ خود کو انوویٹ کر رہی ہیں. سو دس از اے لٹل اباؤٹ مائی بک. اس کے علاوہ میں نے اس بک میں یہ بھی بتایا کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ کس طرح سے ایوالو ہوئی اور پاکستان میں کس طرح سے انٹروڈیوس ہوئی، اور تب سے لے کے اب تک اس میں کیا کیا انوویشنز آئی ہیں، کس طرح سے چینجز آئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ان دونوں کا HR ڈپارٹمنٹ کس طرح کا ہے اور کدھر میجر گیپس ہیں، ان گیپس کو فل کرنے کے لیے کیا کیا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئی ہیں. So this is like a major summarized part of my book. So yeah. Thank you also for the introduction. Ziad sir, please, آپ اس بک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے بک کو پڑھا ڈیفینیٹلی آپ کے کیا کمنٹس ہیں آپ کی؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. اور پہلے تو سب سے میں کچھ ایک تو باتیں کرنا چاہوں گا سر کہ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ السا علی کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جان میکفی نے کہیں لکھا تھا، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ when you write a book, so maybe you are writing for 1 or 2 hours a day. However, you plan you are writing for 24 hours a day, even when you are sleeping. تو ہم بھی جب تھوڑا بہت لکھتے ہیں کوئی ریسرچ پیپر یا تھیسس تو ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. تو اتنی مشکل جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا، آئی ووڈ کال اٹ ایز اے پروجیکٹ، تو اس پہ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ السا علی اینڈ ہر پیرنٹس اینڈ آل دا انسپریشنز. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جب السا نے آ کے مجھے اپنی بک یہ دی کہ سر یہ میری کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے اور ابھی یہ پبلش ہوئی ہے، تو میں تو کافی ٹائم تک، شاید کچھ دنوں تک ایک حیرانی میں رہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم تو ایک ایسے سسٹم میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہم بہت زور لگاتے ہیں اور بہت انسسٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ کتاب پڑھتے نہیں ہیں. اس میں ایک دم ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے لا کے بک میرے سامنے میری ٹیبل پہ رکھ دی اور کہا کہ سر یہ میری کتاب ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا پلیز. تو میرے لیے تو ایک بہت ہی یہ جس کو نا حیران کن ایکسپیرینس تھا. تو میرے لیے بالکل ایسا تھا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ حبس کے موسم میں کہیں سے کوئی تازہ ہوا کا ایک جھونکا آ جاتا ہے نا، تو اٹ واز جسٹ لائک دیٹ فار می. تو اس کے بعد جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو مجھے جو اس کی کچھ باتیں اچھی لگیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن ان سب باتوں کو اگر میں کوئی ایک ورڈ کے اندر یا ایک ٹرم کے اندر ایکسپریس کرنا چاہوں کہ جو انفرادیت ہے اس کتاب کی، جس کو آپ نوویلٹی کہتے ہیں، یا جو کنٹریبیوشن ہے بیسیکلی اس بک کی، جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے کانٹیکسچوئلائزیشن آف دا نالج. کہ بہت محنت سے، چونکہ ہم ٹیچر ہیں، یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں
جس طرح سر شجاع ہیں تو ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا, کچھ میرا بھی اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا بھی. تو ہمارے سامنے اپنے جو بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ ہے یا فائنانس ہے, تو ان کو پڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے جو ایک چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ فائنڈ سچ ایگزامپلس اور کیس اسٹڈیز جو بہت لوکل ہوں, جو کانٹیکسچوئل ہوں. تو پڑھاتے ہوئے بھی اسٹوڈینٹس کو ایک گیپ رہ جاتا ہے کہ ہم ایک جتنی بھی بکس فالو کرتے ہیں یوزلی وہ ویسٹرن کلچر میں کانٹیکسٹ میں لکھی جاتی ہیں اور اسی کلچر کی ایگزامپلس ہمارے سامنے آتی ہیں, تو بچے اس کو فیل نہیں کر پاتے, ایکسپیرینس نہیں کر پاتے. تو ہمارے یہاں پہ اس طرح کی جو بکس ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے. تو یہ بک جو ہے یہ ایک اس میں جس میں جینوئن اور ریئل کنٹریبیوشن ہے کہ جس کے اگر آپ اس کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک آپ گزر جائیں تو ہر ایک صفحے کے اوپر آپ کو کم از کم 2, 3, 4 ایسی ایگزامپلس مل جاتی ہیں کہ جو خود سے کہتی ہیں کہ جی میں اس مٹی سے اٹھی ہوئی بک ہوں. جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے اپنی آپ اپنا جہاں پیدا کریں. ٹھیک ہے, تو اس بک سے ہمیں یہ ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ اس بک میں کسی کی اینٹیں لے کے دیوار نہیں بنائی گئی, بلکہ اینٹیں بھی اپنی ہیں اور دیوار بھی اپنی ہے. ٹھیک ہے, دنیا سے لرن کرنا, نالج سیکھنا میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن نالج وہی ہوتا ہے جو آپ کے اپنے کام آ سکے. تو اس بک کو پڑھتے ہوئے ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس کی بہت زیادہ فیلنگز آتی ہیں کہ یہ بک میرے اپنے بارے میں ہے, میرے اپنے ملک کی جو ڈفرینٹ ہماری اپنی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں ہے, ہمارے جو اپنے سسٹمز ہیں. تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک اور بھی اچھی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے ویل ڈیولپڈ HR کے سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں. ان میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں, وہ ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اچھی خاصی گنجائش ہے وہاں پہ, لیکن اس بک کا ایک یہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ خود اپنے کون سے سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثلاً ہم ریکروٹمنٹ کو یا سلیکشن کو پڑھاتے ہوئے بہت کم ہمارے مائنڈ میں FPSC وغیرہ کے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں خیال آتا ہے, لیکن اس بک میں باقاعدہ السا نے اس چیز کو اپنا ایک موضوع بنایا کہ کس طرح سے جو ہمارے اپنے ادارے ہیں یا جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ کس طرح سے اپنی ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بک واقعہ میں یہ ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے ان دا فیلڈ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اب میں تھوڑا سا اس بک کو چیپٹر بائز چیپٹر تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ اس میں جو اچھی چیزیں جو مجھے لگی ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر فیو پوائنٹس. سر زیادہ ٹائم میں نہیں لیتا آپ کا, بس تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. جس طرح فرسٹ چیپٹر جو اس کا ہے وہ تو ایک ہسٹوریکل اوور ویو آف دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. جس طرح عام طور پہ آپ کوئی بھی ڈسپلن ہے اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, لیکن جو چیپٹر 3 ہے جس طرح, تو اس میں آرگنائزیشنل اسٹرکچرس اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹس ان پاکستان کمپیریٹیو انالیسز کیا گیا. تو جیسے آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں یو فائنڈ کہ آپ کو حبیب بینک لمیٹڈ HPL کی جو کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ HBL نے کس طرح سے اپنے اس میں آرگنائزیشن میں جو آرگنائزیشنل اسٹرکچرس اور ہیومن ریسورسز کس طرح سے مینج کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آگے فوراً اس کے بعد آپ کو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں جو ڈفرینٹ ہیومن ریسورسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک اوور ویو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد پاکستان میں کون سے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسپیسیفکلی ہیومن ریسورس
ریکروٹمنٹ, سلیکشن, ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, ان کا ایک اوور ویو دیا گیا اور بتایا کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے پاکستان کے اس پاکستان میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر. اور پھر اس طرح سے اب آگے جب چلتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ڈفرینٹ, فار ایگزامپل ایک انہوں نے چیپٹر پورے کا پورا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس میں بتاتی ہیں کہ ڈفرینٹ جو پاکستان میں جو لیگل اور ریگولیٹری فریم ورک ہے, چیپٹر 4 ہے, تو اس پہ بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں لیگل آسپیکٹس ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے, کہ جو لیبر لاز ہیں وہ کہاں سے, ان کا ایک ہسٹوریکل اوور ویو دیا گیا ہے کہ کیسے جو کلونیل برٹش کلونیل پیریڈ تھا وہاں سے جو ایکٹس تھے وہ بعد میں کیسے پاکستان کے ایکٹ کا حصہ بنتے ہیں اور ہم وہاں سے اس پوری لیگیسی کو لے کے کیسے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر ٹریڈ یونینز اور امپلائمنٹ کانٹریکٹس. تو عام جو ہم یوزولی بکس پڑھتے ہیں اس میں آپ کو یہ فلیور ملتا ہے. وہ جب لیگل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں ریسورس مینجمنٹ کے تو وہ جس پرسپیکٹو سے کرتے ہیں ایکچولی وہ پرسپیکٹو ہی کسی اور کنٹری کا ہوتا ہے. تو وی ڈونٹ ایکسپیرینس دیٹ فلیور جو کہ ہم کو ہمیں اس بک میں جو ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کچھ اور چیزیں لائک چیپٹر 6 ہے تو اس میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر لکھا ہے چیپٹر 6 اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستانی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طرح سے ٹریننگ نیڈ اسیس کرتی ہیں اور اس میں بہت ساری ایگزامپلس کے ساتھ یہ چیز جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں لائک اینگرو کارپوریشن ہے, یو بی ایل ہے, ٹیلی نور ہے, موبیلنک ہے, تو ان کے ایک ایک کا جو اکیڈمیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. میرے لیے اٹ از سم تھنگ ویری نیو فار می. ان سب آرگنائزیشن کے پاس کس طرح کی اکیڈمیز ہیں, جی ایس کے ہے, یونیلیور ہے, اخوت فاؤنڈیشن ہے, تو اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف پنجاب ہے. تو کون کون سی اکیڈمیز ہیں جو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا اس میں چیپٹر. پھر پرفارمنس مینجمنٹ کا 7th چیپٹر جو ہے اس میں بھی جو ڈفرینٹ پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں, ونس اگین نیسلے ہے, ٹیلنور ہے, تو ان کا بتایا کہ ان کے ڈفرینٹ میتھڈز کیا ہیں پرفارمنس مینجمنٹ کے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد چیپٹر ہمارے سامنے آتا ہے وہ کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کا ہے. تو اس میں بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو پاکستان کی ہیں ان کو موضوع بنا کے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے وہ کمپنسیشن کرتی ہیں. امپلائی ریلیشنز اینڈ انگیجمنٹ کا چیپٹر ہے جس میں یونیلیور اور آئی سی آئی کو ریفرنس آ کے امپلائی ریلیشنز اور انگیجمنٹ پہ بات کی. تو اس طرح سے آپ جس چیپٹر کو بھی اٹھاتے ہیں, اس پیج کو بھی پڑھتے ہیں, کتنی جو کمپنی ان کا ذکر کر کے اور ان کی انفارمیشن اور ان کے ریفرنس کے ساتھ جو السا ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو ڈفرینٹ ایچ آر کے کانسیپٹس ہیں وہ کس طرح سے پاکستان میں ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو چھوڑا گیا ہو اس پوری بحث کے اندر کہ جو یہاں پہ پریکٹس نہیں ہو رہا. ہاں, کیسے پریکٹس ہو رہا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ نالج اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, ڈسکشن شروع ہوتی ہے, پھر وہ آگے بڑھتی ہے, لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو علم کی دنیا تو یہی ہے. لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک فرسٹ ٹائم میں نے ایک بک دیکھی ہے پاکستان میں کہ جو پاکستانی کانٹیکسٹ میں اتنی ڈیٹیل میں پاکستان کے جو ایچ آر کے ایشوز ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہو. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ حبس کے موسم میں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. تو مجھے خوشی بھی بہت ہے اور حیرانی بھی بہت ہے اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہم اس
इस तरह की उम्मीद की किरण हमारे सामने मौजूद है. तो nevertheless it is quite difficult or challenging job to write a book like this. So once again, in the end, I would like to congratulate you, Ilsa. Thank you so much, sir. मेरी दुआ है बहुत ज्यादा कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा, अल्लाह आपको और ज्यादा काम करने की तौफीक दे और आप और ज्यादा मेहनत करें और न सिर्फ खुद एंगेज हूं बल्कि लोगों को भी एंगेज करें इस अच्छे काम के अंदर, इंशाल्लाह. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर. शुजा, ओवर टू यू प्लीज. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और जैसी बात है जब आपने स्टार्ट में कहा कि जब उसने बताया कि जब मैंने बुक लिखी है, मैं भी तो काफी हद तक शॉक में रहा कि इतनी यंग एज में और इस यूनिवर्सिटी लेवल पे आके बुक लिखना इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. नॉर्मली आजकल के बच्चों का लिखने की तरफ या पढ़ने की तरफ उस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं होती. अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं कि क्लास के अंदर भी स्लाइड्स पढ़ा के ना स्लाइड से पेपर आ जाए और हम स्लाइड ही से करें, मैं बुक ना खोल के देखनी पड़े. इल्सा ने बुक लिख डाली, वो भी एचआर के ऊपर. और व्हाट आई डू बिलीव कि जी एचआर पे बुक लिखना पाकिस्तान में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं तो हम खुद जो मसलन मैं हूँ या सर ज़िया जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं या जो मैडम अनम है या मैडम सिद्रा हैं, हम बाहर का कॉन्टेक्स्ट बाहर की थ्योरी से जरूर पढ़ा देते हैं. तो क्वेश्चन कम्स कि हम उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसमें एग्जाम्पल्स जब तक हमें लोकल मार्केट की नहीं मिलेंगी, मार्केटिंग के चलें फिर भी हम शायद कुछ मिल जाती हैं, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि एचआर के अंदर आपको जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं मिलता, एंड दैट इज द गैप जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है. उस गैप को फिल अप करना, उसको मीट अप करना इज इटसेल्फ क्वाइट अ चैलेंज, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी एचआर की वो वैल्यूज नहीं है जो वेस्टर्न या डेवलप्ड कंट्रीज में है. अब मैं कॉल करूंगा बुक के बारे में, आपकी क्या थॉट्स हैं बुक के बारे में, मिस अनम प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. सर कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम. मिस अनम आपकी आवाज थोड़ी सी सर आई एम वेरी एक्साइटेड और ऑल प्रेजेस टू इल्सा कि उसने ये किताब लिखी है. इसको मैंने जब पढ़ा तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. जब मैंने इसकी जो रीडिंग की, HRM इन पाकिस्तान फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिसेस, दिस ऑब्वियसली जो डॉक्टर ज़िया ने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है चैप्टर बाय चैप्टर. व्हाट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द थिंग्स व्हिच आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बुक. ये जो बुक है इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये एड्रेस करता है एक कम्प्रहेंसिवली, मतलब HRM के जो टॉपिक्स हैं या जो HRM में कंटेंट पढ़ाया जाता है उसको, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बिजनेस लीडर्स के लिए है, HR प्रैक्टिशनर्स, HR से रिलेटेड जो भी लोग हैं जो इस कंटेंट को जो पढ़ते हैं उन सब के लिए हेल्पफुल है. इसने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर किया है. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें ओवरऑल ये है कि ये पाकिस्तानी जो वर्जन ऑफ HR है ना उसको डिपेक्ट करता है, एंड दैट इज़ द की हाईलाइट ऑफ दिस बुक. एंड दिस वाज वेरी गुड थिंग जो कि मैंने इसमें फील की, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है और हमें जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें नज़र नहीं आती. स्पेशली जब मैंने कुछ इसमें जो कंटेंट था, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लॉ की बात है, फ्रेमवर्क्स की बात है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, जो HRM प्रैक्टिसेस हैं विद पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, जो रीजनल एनालिसिस है, ये सब चीज़ें पढ़ के आई वाज वेरी प्लीज्ड. मुझे काफ़ी एक अच्छी जो है ना वो थी मेरी थॉट प्रोसेस के व्हाट अ बुक. तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आई लाइक द मोस्ट अबाउट, वो सबसे पहले तो ये कि इसमें जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, और स्पेसिफिकली जो चैलेंजेस हैं फेस्ड बाय द HR इन पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान. दिस इज़ द मोस्ट, ये वो पॉइंट था. ऑब्वियसली वैसे तो सारे पाकिस्तान में जो पॉइंट्स हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस बुक इज़ अबाउट दैट, लेकिन इससे मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया. तो इसमें जो चैलेंजेस हैं ऐसा लगा जैसे ये मतलब हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम देखते हैं ये उनकी बात हो रही है. आई कुड सो वेरी मतलब फील कि मैं इससे कनेक्ट कर सकती हूँ. इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं जो कंट्री में इस रिगार्डिंग दिस जो फेस किए जाते हैं, जो एग्जांपल्स थी, जो केसेस थे रिगार्डिंग पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, दैट वर वेरी फैसिनेटिंग टू मी. इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और जो मुझे नज़र आई इसमें, कि इसमें जिस तरह से इन्होंने वो सेगमेंट्स, जैसे ओवरऑल तो HR की बात होती है,
لیکن جیسے SMEs کی بات ہے, جیسے فیملی اون بزنسز کی بات ہے, جیسے کاسٹ کنسیڈریشنز ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان میں, اس قسم کی جو ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. یہ چیزیں ہمیں اور جگہ نظر نہیں آتی. جو ہمارا سسٹم ہے موسٹلی جو MNCs ہیں یا جن کے بجٹ اچھے ہیں وہ تو اوبیسلی دے ہیو دا ڈپارٹمنٹ اور وہ چیزیں کور کر لیتے ہیں, لیکن وہ سچویشنز اینڈ وہ ڈپارٹمنٹس جو کاسٹ کنسیڈریشن کے باعث HR ڈپارٹمنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے, اینڈ دین دا چیلنجز اینڈ implication آف دا ایبسنس آف دس ڈپارٹمنٹ دے فیس ان دیئر آرگنائزیشنز, ان کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیا گیا. دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ فار می. یہ ایک نیو تھنگ تھی جو کہ آئی فاؤنڈ اٹ ان دا بک. اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی کہ جو میری فیوریٹ بھی ہے اس بک میں, آلدو سارے جو ٹاپکس ہیں یا جو سارے کانٹینٹ ڈسکس کیا گیا وہ اٹ از نیو اینڈ اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو اس. جو ٹریٹ ٹو ریڈ تھی نا اس بک میں میرے لیے, وہ تھی فیوچر ٹرینڈز ان HR اینڈ دا کیس اسٹڈیز, جو پورا ایک سیگمنٹ تھا اینڈ میں اس میں بک میں لکھا گیا, کیس اسٹڈیز اور بالکل پاکستانی کانٹیکسٹ. دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ جو کہ میں نے دیکھی اس میں. پھر ایک چیز جو مجھے نظر آئی کہ یہ جو بک ہے اس کا رائٹنگ اسٹائل واز ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. مطلب اسٹوڈنٹ ہو آپ یا آپ HR پروفیشنل ہیں, بڑا ہی سمپل اسٹائل آف رائٹنگ ہے اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے فور دا ریڈرز. کنوینئنٹلی اپنا میسج کنوے کرتا ہے اور جو اسٹائل آف رائٹنگ ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے. اس کے علاوہ جو یہ تو اس کی اسٹرینتھ ہے کہ اس نے پاکستانی پرسپیکٹو میں لکھا اور کیس اسٹڈیز جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا. اور ایک چیز اور جو میں کہنا چاہوں گی کہ جو یہ ویلیوبل کنٹریبیوشن جو پاکستانی پرسپیکٹو میں دیا, یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے ان دا بکس, اینڈ دس از دا اسٹرینتھ آف دس بک. اوور آل جو میرا ایکسپیرینس تھا آفٹر ریڈنگ دس بک, I found کہ it's a very good piece of writing and I would suggest and recommend this book to everyone, specifically وہ لوگ جو HR کی فیلڈ میں ہیں اور جو HR پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں یا کسی طرح سے بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں. اور میں بہت ہی ویری سرپرائز ٹو سی کہ اس ایج میں, جس ایج بریکٹ میں یہ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی جو گریپ ہے, جو ان کا پرسپیکٹو ہے, جو ان کی ڈیپتھ ہے آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ آرٹیکولیٹنگ دیز آئیڈیاز, دس از ویری کمینڈیبل. I am very impressed. I wish her good luck. It's a very good contribution. I hope کہ وہ فیوچر میں بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گی. Thank you so much. Thank you so much for your input. Madam Sidra, آپ HR ہی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ اپنے پیس انپٹ دیجیے about the book. Thank you so very much, sir. Thank you so much, sir, for providing me this opportunity. First of all, Sir Zia ma'am نے بہت اچھے سے اس کو جو ہے وہ میڈم آپ کا والیوم ہمیں کچھ پرابلم آیا ہے. مس سدرا آپ کی آواز نہیں آ رہی, پلیز کائنڈلی. Sir, can you hear me now? Yes, please. Okay. Loud and clear. Sorry for the interruption. Okay, sir. First of all, I was saying کہ میم انم نے اور سرجا نے بہت اچھے طریقے سے ساری بک کو الیبوریٹ کیا. I really appreciate, and I'm also very happy that I'm the part of this session because Ilsa is a student and she has accomplished something really very truly something extraordinary. Because as you all said that writing a book at this young age is truly a very remarkable achievement, because it's not that much easy and it requires a lot of hard work, dedication, commitment. آپ کو ایک نارمل اسٹوڈنٹ, ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کہہ لیں, اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس کائنڈ آف. آپ ایک دم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بک لکھ سکتا ہے. اٹ نیڈز اے لاٹ آف کمٹمنٹ. سو آئی ریئلی اپریشیٹ. اور اسٹارٹنگ فرام دا فرنٹ پیج, اس کے بارے میں ایسا جس نے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا, سب سے پہلے میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. دا فرسٹ تھنگ آئی نوٹس اباؤٹ دا بک is its cover. As you can see, the cover features a human face, making it feel very personal and connected to the people. And if you can notice the flag colors in the world Pakistan, it also add a very kind of a patriotic touch, and that makes you curious about the connection between the people and HR in Pakistan. So I really appreciate, and it's very a smart way to catch your eye and give you a hint about what is inside the book. So I like the cover first of all. Because first impression is the last impression, so I want to appreciate it. Secondly, as you open the book, ek first picture bilkul aapne aage dekha hoga, there is a poem. The poem touches like it's a unique introduction, making all the HR concepts more memorable. جو جتنے انہوں نے چیپٹر وائز جو بھی کانسیپٹ HR کے سارے اس میں انکلوڈ کیے ہیں, اس نے بڑے اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اس نے ایک پوئم کے اندر اس کو جو ہے وہ سارا کور اپ کر دیا. I really appreciate that thing as well.
And overall, if you talk about the book, this is a comprehensive exploration of HR within the unique context of Pakistan that is very like close to our heart because as Pakistani, and it gives the guidance to understand how the businesses manage their people in Pakistan more specifically. If you talk about the people, yeah, human resources, they are considered as an important asset for any kind of organization. छोटी से बड़ी organization हो, profit oriented हो, non profit oriented, जिस भी तरह की organization है, उसका जो human resource है, उसके जो लोग हैं, they are considered to be very much important. And that is a very important aspect of choosing the right people at the right place at the right time. But it is also very important to manage those talented employee या to retain those talented employee. या जो भी इसने जो chapters में चीजें cover की हैं, like how to manage their performance and how to retain those talented employees, so that is very much important. I really appreciate कि इस जितने भी हमारे पास जो chapters और है ना वो उसने सारे HR के ना normally ज़्यादा concepts को clear करने की कोशिश उसको cover करने की कोशिश की है. And if you look at the book, the chapters, it takes the reader on a sort of fascinating tour of Pakistan complex HR system. If you can see, as Sir Zia also give you all the details, but it's kind of a journey. The journey begins with the exploration of the history, where Ilsa create a narrative by connecting the tradition and innovation in the field of HR, and then it is followed by the comparative analysis of different sectors, talking about the law and legal and regulatory framework. And if you, the most important thing that I also like, in chapter number 9, she talks about the relationship, employee relationship. That is very much important HR practice, and the employee relations and engagement. She talks about, and that is very, I really appreciate that chapter. And another topic she also talked about, that is knowledge transfer. The strategies related to the knowledge transfer and retention. There's a table in the book, and that is very, I really appreciate the content in that table is very, like if the organization follow those strategies, so obviously it can enhance the, it can manage the humans very well and automatically enhance the performance of an organization. And one of the notable strength of her book is that its ability to blend the theory with the practicality through the use of real world examples. As you all said, the book actually provide a reader with a comprehensive knowledge of all the challenges, and there are also the all the successes that are typically related to the Pakistani workplaces. So I really appreciate that as well, because the real-time example is in every chapter, and it tells us about the day-to-day realities of Pakistani workplaces. So एज अ टीचर हमें भी इस बुक से बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स मिल रही हैं जो हम अपनी क्लास में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं. वही वाली बात है कि जो हम इंटरनेशनल बुक्स पढ़ा रहे हैं, नो डाउट उसमें हिस्ट्री, थ्योरी, कंटेंट, स्ट्रैटेजीज, वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप पाकिस्तानी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स देना वो हम एज अ टीचर हम लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इस बुक पे इसने हर टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों के लिए भी बहुत, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, आसानी कर दी है. सो thanks to her. And in conclusion, I appreciate her ability to synthesize historical context, contemporary challenges, as well as the future possibilities. So it's a valuable contribution in the literature of HRM, and it's a very useful book for those people who are going to manage the people at their workplaces, to us like teachers, for professionals, for students as well. And lastly, I want to congratulate you, Ilsa. That's a wonderful piece of paper, like book, and I really appreciate. And I wish कि आप आगे भी इंशाल्लाह HR से related या बाकी भी जो भी आपके इंटरेस्ट है मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स पे, आर्टिकल्स पे, और अपनी रिसर्च को इसी तरह कंटिन्यू करो और काम करती रहो. Thank you so very much, sir. Thank you so much, sir Shuja. Thank you so much, ma'am Sita, for your input. So जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली जब सजिया ने भी उसको आइडेंटिफाई किया और मैडम अनम ने भी, कि हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई. जहाँ हम लोकल्स को जब हम टीच कर रहे होते हैं, आप लोग भी इससे एग्री करेंगे, लोकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स लेके आना या उनको उस तरीके से लेके आना समटाइम्स गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट. मार्केटिंग में तो चले इट मे बी मोर इजी फॉर अस, क्यों सर आप एग्री करेंगे इससे, लेकिन एचआर हर कोई एक्चुअली उसको लिंक अप नहीं करता, या एचआर का जो इशू है कि हर ऑर्गेनाइजेशन आपको एचआर के पर्सपेक्टिव नहीं देती है. और इसमें आप इंसान रीच ऑन के एल्सा विल बी एबल टू कमेंट ऑन दिस इन अ बेटर वे,
कि सर जब आप मार्केट में गए, आपने Mic ऑर्गेनाइजेशन को connect हो विजिट गया किया, you gathered the information in terms of the HR, तो आपको क्या हर्डल्स फेस आई? एंड बेसिकली कि पाकिस्तान में ये बहुत प्रॉब्लम है बाबा कि मुझे कोई अच्छा की आवाज बात नहीं करते आ हैं रही तो एक बहुत इस वजह से जनरल एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि जी मार्केटिंग या अकाउंट्स है तो हम कर लेंगे, या लैंड लेबर कैपिटल में से हम ग्रुप कैपिटल खोले और लैंड को तो फोकस कर लेंगे, एचआर का क्या है, उसको इस वक्त इन्फॉर्मेशन करेंगे, काम करना है तो काम ही कर लेंगे। मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान के एचआर को शायद उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशंस में जितना आप लैंड या कैपिटल की बात करते हैं। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट इल्सा, कि जब आप मार्केट में गई और आपने गैदर किया इंफॉर्मेशन, आपने उनको बताया कि बुक लिख रहे हो, तो मार्केट का रिस्पांस, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पांस क्या था व्हेन यू टोल्ड देम दैट यू आर वर्किंग ऑन एचआर? जी इल्सा प्लीज। सर बेसिकली जब मैं गई थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, डिफरेंट कंपनीज मैंने विजिट किया और मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उनमें से कोई भी डायरेक्टली मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, और कुछ ऐसे भी टीचर्स थे, लाइक कुछ ऐसा भी वहाँ का स्टाफ था जो मैं कहूँगी कि लाइक मुझे कह कि अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को रिवील करेंगे तो लाइक इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, हम इस तरह से रिवील नहीं कर सकते। तो वो एक मुझे काफ़ी मुश्किल हुई वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। सेकेंडली कुछ ऐसी कंपनीज भी मैंने विजिट किया था जहां मैंने उनसे कहा था कि अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताएं, तो उनका एचआर का डिपार्टमेंट था ही नहीं। लाइक कुछ जगह ऐसी भी थी, बट स्टिल मैंने एफर्ट लाइक नहीं जाने दी, मैंने कोशिश की, मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, लाइक इंटरनेट से भी, रिसर्च वर्क भी, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने अपने फादर से, अपनी मदर से, उन दोनों से भी गैदर की, क्योंकि उनका भी काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंपनीज में। तो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मुझे अपने फादर, अपनी मदर से भी मिली। इसके अलावा जहाँ मुझे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली डिफरेंट कंपनी से, तो मैंने उसको लाइक यूटिलाइज करके उसको अपनी बुक में लिख दिया, ऑल्दो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली स्टिल। जो ज्यादातर मिली थी वो फादर के जी जी मिली है। प्लीज जी सर, तो आपको इन्फॉर्मेशन आपने बताया नहीं मिली, तो उनका वैसे एचआर की प्रैक्टिसेस के हवाले से व्हाट वाज योर थिंकिंग के हमें क्या एचआर की प्रैक्टिसेस वाकई फॉलो कर रहे थे, या दिखाने के लिए एचआर था, या हमें जो कुछ हम बुक में पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकली किस हद तक उन्होंने अप्लाई किया था, उसकी रिक्रूटमेंट से लेके डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय से लेके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखते हुए ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनकी अप्रेजल के बाद सक्सेशन प्लानिंग के बाद हाउ दे आर मैनेजिंग द एम्प्लॉयज। तो आई मीन प्रैक्टिकली कितना अप्लाई किया हुआ था उन्होंने एचआर? सर काफ़ी हद तक मैं समझती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इट्स नॉट कि जस्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी है। कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जहाँ पर मैंने खुद प्रैक्टिकली इंटर्नशिप की और मैंने उनको ऑब्जर्व किया था, उनके डिफरेंट सिस्टम्स को। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी ट्रेड एक्सपेडिटर्स, रिसेंटली मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि वो मैंने उनसे पूछा था कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए, उनकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए LMS उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अपने सिस्टम्स में, जिसमें एम्प्लॉय जो है अपना प्रॉपर स्केड्यूल सेट करता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है, वो देखते हैं कि मुझे ट्रेनिंग की कहाँ पर ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने LMS में प्रॉपर वीडियोस अपलोड की हैं उस ट्रेनिंग के लिए। तो ये चीज़ मैंने खुद उनके यहाँ देखी थी। तो काफ़ी इस तरह की कंपनीज हैं जहाँ मैंने खुद इंटर्नशिप करके ऑब्जर्व किया कि हाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और ऐसा मुझे काइंडली बताएगा कि आपने नेस्ले पाकिस्तान का भी नाम लिया, तो मल्टीनेशनल्स और लोकल कंपनीज के एचआर प्रैक्टिसेस में कितना डिफरेंस आपने देखा? सर मल्टीनेशनल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने खुद को एडवांस कर लिया है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी की बात करूँ तो पाकिस्तानी लोकल कंपनीज की बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि वो अभी ग्रोइंग फेज में है। लाइक वो अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, लाइक दे आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। सो दिस इज व्हाट आई आइडेंटिफाइड।
राइट और ज़्यादातर ये चीज़ भी मैंने नोट की कि जो हमारी लोकल कंपनीज है वो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के ऊपर फोकस कर रही हैं, जस्ट ऑन हायरिंग, रिक्रूटमेंट, सीवी की शॉर्ट लिस्टिंग करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिसाइड करना, मतलब उनका पर्सपेक्टिव जो है सिर्फ यही है। इससे हट के भी HRM कितनी वास्ट फील्ड है उसके बारे में अभी इतना मैं समझती हूँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या नॉलेज और अवेयरनेस नहीं आई। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन क्या कीजिए, आपको कितना टाइम लगा बुक लिखने में, कितने रिसर्च किया आपने इसमें, हाउ मच टाइम इट टुक यू टू? सर बेसिकली लिखना तो मैंने 1 साल पहले, मतलब आइडिया मेरे माइंड में 1 साल पहले था कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर लिखना है, बट थिंग इज थोड़ी सी करज और मोटिवेशन चाहिए थी कि एक दफ़ा स्टार्ट ले लूँ तो बस हो जाएगा। मुझे खुद पे था कि एक दफ़ा स्टार्ट ले लूँ, तो वो स्टार्ट लेने में मेरी जो हेल्प थी मेरे फादर और मदर ने की। उसके बाद जो है मैंने लिखना स्टार्ट किया, और जब लाइक करेज आई तो मैंने इसको 6 मंथ्स में लिखा। फिर रिसर्च वर्क इस तरह से हुआ कि मैंने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन यूटिलाइज की, इसके अलावा फादर की रेफरेंस से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, और लाइक डिफरेंट सोर्सेज हैं। खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैंने किया इंटर्नशिप्स के थ्रू, तो लाइक दे वर डिफरेंट। और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सब बुक लिखने की? हमें आप इंस्पायर होते हो किसी को देख के कि बुक लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर मेरे फादर से, मेरे फादर खुद भी ऑथर हैं, 2 बुक्स वो लिख चुके हैं, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। ओके बाकी गेस्ट जो हैं प्लीज काइंडली आप अगर फाइनली अपना इनपुट्स कंक्लूडेड रिमार्क्स दे सकें। ज़िया साहब आपसे शुरू करता हूँ प्लीज। जी सर, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कुछ आपके सजेशंस इफ यू वांट टू शेयर प्लीज। सर सजेशंस एज सच कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं इल्सा से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट स्टॉप इट हियर। सो आप कुछ टाइम के बाद अपनी ही बुक को रिव्यू करें, और इसको जिस तरह मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि पाकिस्तान में मार्केटिंग के ऊपर हमारे पास ऐसी 2 किताबें ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये दोनों काम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के तौर पे किए गए, जिसमें कॉटलर और उसका पूरा इदारा और पाकिस्तान में लम्स जैसी यूनिवर्सिटी और उसके प्रोफेसर और नकीब जैसा बड़ा इदारा जो है नकीब्स के नाम से है, वो उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसी 2 किताबें बनाई कि जिसमें एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव था, पाकिस्तान में जो मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर के जो एकेडमिकली डिस्कस किया गया, और ऐसी टेक्स्ट बुक्स डेवलप की गई। लेकिन इल्सा ने तने तनहा अपने जोरे बाजू पे माशाल्लाह से एक पूरी की पूरी किताब तख्लीक की है, और ये एक बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, और मेरी एक सजेशन है जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, वो ये है कि इल्सा को चाहिए कि ये थोड़ा सा एक इसका ना एक टीम वर्क के तौर पे इसको ले, और कुछ को ऑथरिंग के साथ कुछ लोगों के साथ मिल करके काम करे तो ज्यादा आई गेस ज्यादा काम हो सकता है, बेहतर काम हो सकता है। कि अभी तो आपने एक बुक लिखी है जिसमें ओवरऑल HR को आपने कवर किया है, तो फर्दर अगर इसको आप जो HR के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह कंपनसेशन मैनेजमेंट है या ट्रेनिंग है मिसाल के तौर पे, तो ट्रेनिंग को लेकर के आप एक पूरी अलग से किताब लिख सकते हैं। तो जिस तरह सर ने आपसे क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान की जो लोकल कंपनीज हैं और जो मल्टीनेशनल में क्या फर्क आपने देखा, तो हम ये भी देखते हैं जिस तरह आपने इंटरलूप का शुरू में जिक्र किया था, तो इंटरलूप की जो HR की प्रैक्टिसेस हैं, मेरे ख्याल में वो शायद जो वर्ल्ड बेस्ट HR प्रैक्टिसेस हैं उनके लेवल की हैं, और आप उसके मुकाबले में उसको लेकर के रख सकते हैं। तो उसको हाईलाइट किया है बहुत ज्यादा, ताकि अगर हमारा जो प्रैक्टिशनर्स किताब को पढ़ें उसको, तो उन्हें उससे एक गाइडलाइन मिले कि हम किस तरह से ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करके तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। तो इस तरह से थोड़ा टीम वर्क के ऊपर
اگر آپ کام کریں اور ایک اچھی ٹیم بنا لیں تو آئی گیس کہ فیوچر میں بہت زیادہ اچھی کتابیں آ سکتی ہیں. انشاءاللہ. Thank you, Siyar sir, Thank for you, your sir. input. Over to you. Thank you so much. Thank you so much. Madam Anam, please, آپ کی کیا comments ہیں concluding? جی سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ السا جو ہیں از اے اسٹار آف UIMS اینڈ ہول ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی از پراؤڈ آف ہر. پہلے تو میں اپنی یونیورسٹی کو بھی تھوڑا سا چاہوں گی کہ تھوڑا کریڈٹ تو تھوڑا سا لیں نا سر ہم بھی. تو ایک تو چیز یہ ہے. سیکنڈلی I would appreciate السا تم نے یہ جو کام شروع کیا ہے یہ از جسٹ اے بگننگ. یہ سوچ لو now there are thousands of other areas جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے because now you have this skill and تم نے ایک جو کام کا بیڑا اٹھا لیا ہے نا اس کا ابھی یہ تو جسٹ ایک آغاز ہے اس کا. تو جیسے سر نے بھی گائیڈ کیا there are so many things جیسے ٹیم ورک کی سر نے بات کی اور اس کو ایز اے پروجیکٹ لیں. اپنی ننھی سی جان پہ تم نے اتنا برڈن لیا ہے تو تھوڑا سا اس کو شیڈ آؤٹ کرو, تھوڑا سا اس کو تھوڑا فنڈنگ کی طرف جاؤ تاکہ تم اس کو کاسٹ جو کنسیڈریشنز ہیں تمہاری اس پہ تم تھوڑا سا تمہیں ریلیف ملے. اینڈ دین فردر جو تمہاری رائٹنگ ہے وہ بھی اور بہتر ہوگی. یو ول گیٹ مور اسپیس. ابھی بھی آپ نے جو کام کیا ہے یہ کمینڈیبل ہے نو ڈاؤٹ اوبویسلی, جس میں جیسے آپ نے پرائمری ریسرچ کی ہے دس از اے ویری مطلب آپ یو ٹک آؤٹ دا ٹائم آف یور اکیڈیمک جو آپ کی لائف اسٹائل ہے اس سے آپ نے ٹائم لیا اپنی اکیڈیمک اسٹڈیز سے اینڈ دین یو وینٹ آؤٹ اور آپ نے جو چیزیں جو آپ کے ریسورسز تھے میکسیمم آپ نے اسے یوٹیلائز کیا اور اس کو ایک اچھا پیس آف رائٹنگ بنانے کی کوشش کی اور نو ڈاؤٹ یہ ہے بھی. تو اسٹل جب آپ اس میں ٹیم ورک جیسے بتایا بنائیں گی اور جیسے جب آپ اپنی کاسٹ برڈن کو ریڈیوس کریں گی تو یہ اور بہتر نکھر کے آئے گا کام. اور اس میں اور چیزوں کو آپ اسپیسیفک ہو کے لکھ سکتی ہیں. جیسے آپ کسی بھی ایک ٹاپک پہ بک لکھ سکتی ہیں, جیسے آپ کیس اسٹڈیز کی طرف جا سکتی ہیں جو کہ بہت کمی ہے. مطلب اب آپ یہ بات یہ ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ آپ اگر آپ یہ ہمیں اسکل آپ میں ہے اور آپ ہمیں اتنا اچھا کانٹینٹ دے سکتی ہیں تو ہم آپ سے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو اس لیے بہت سارے ایونیوز ہیں ابھی آپ کے لیے. اسکائی از دا لمٹ اینڈ گڈ لک فار یور فیوچر. Thank you, Thank you madam. so much, ma'am. Thank you so much. Madam Sidra, please. تھینک یو سو مچ سر. اچھا السا کی تو تعریفیں ماشاء اللہ سارے بہت کر رہے ہیں. آئی آلسو ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ, بہت اچھا کام ہے السا. اور لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو یہ ساری محنت موٹیویشن اینڈ آل دیٹ تھنگ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سو آئی آلسو وانٹ ٹو کنگریچولیٹ ہر پیرنٹس اسپیسیفکلی کہ اس کے پیرنٹس کے میرا نہیں خیال ان کے سپورٹ کے بغیر یہ آج یہاں پہ ہوتی. تو میں ان کو بہت زیادہ کنگریچولیشنس کرنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ کہ اتنا اچھا ہمارے پاس ایک ریسورس ہے. ان کی سپورٹ ان کی موٹیویشن کے بعد اور ایز اے ٹیچر ہم اس کو بہت اچھے اس کو اون کرتے ہیں اور لائک وی فیل پراؤڈ کہ السا ہماری اسٹوڈنٹ ہے. تو آئی ایم شیور کہ اس کے پیرنٹ کتنا پراؤڈ ہوں گے. تو ایک تو ان کو بہت میری طرف سے آپ ضرور ہم سب کی طرف سے ان کو بہت مبارکباد. اور دوسرا یہ کہ وہی سر والی بات, سر ضیاء والی بات اور میڈم انم والی بات کہ اس کو آگے جاری رکھو اور آگے مزید کام کرو اسی فیلڈ کو آگے. آپ کا آبویسلی بات HR میں انٹرسٹ ہے, اس کو آگے لے کے چلو. بہت زیادہ اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز ملیں گی ایکسپلور کرنے کی پاکستانی کانٹیکس میں بھی. اور اتنے HR کے ایشوز آج کل اتنے زیادہ 2023 میں کووڈ کے بعد بھی اسپیسیفکلی اور ابھی بھی اتنے ایشوز ہیں کہ آپ ان پہ بھی بات کر سکتے ہو. تو ان پہ بھی فوکس کر سکتے ہو. اور جہاں پہ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہیں, ماشاء اللہ آپ کے پاس سپورٹیو پیرنٹس موجود ہیں. تو آئی وش یو ویری گڈ لک. اللہ بلیس یو. تھینک یو سو مچ سر. Thank you so much, madam, for your nice comments. So definitely, Elsa, میں بھی concluding remarks میں یہی کہوں گا کہ it is definitely a remarkable effort from your side. آپ نے جو کچھ بھی اچیو کیا ہے یہ بھی this is just the beginning. Sky is the limit. ابھی آپ نے بہت آگے جانا ہے. And I hope to see you کہ جیسے ہم مارکیٹنگ میں فلپ کاٹلر کو کوٹ کرتے ہیں یا ہم HR میں گیری ڈسٹر کو کوٹ کرتے ہیں تو 5 سال کے بعد ہم السا کو کوٹ کریں کوٹ کر رہے ہوں گے کہ دس از دا بک فرام السا. وہ ٹیکسٹ بک بنے گی HR اور ہم اس میں سے بیسکلی اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر رہے ہوں گے. تو یہی بیسکلی ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے. اور اگین کنگریچولیشنز ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹو یور سیلف ایز ویل. ابھی آگے آپ نے جانا ہے, بہت آگے جانا ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی تھاٹس ہیں, جو بھی آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں, یہ سفر رکنا نہیں چاہیے. اس کی ڈیولپمنٹ جو آگے ہے شوڈ کنٹینیو. آئی مین یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے بک صرف لکھ لیا تو دیٹ از انف. نو, یو ہیو ٹو گو. اس سے آپ نے بہت آگے جانا ہے. اور لوکل کانٹیکسٹ میں چیزوں کو لے کے چلنا اور اس کو اس طریقے سے آگے موو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ ہم اکثر یہ خود فیل کرتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ لوکل کانٹیکسٹ کی ہمیں ایگزامپلس نہیں ملتی, یا لوکل کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں وہ پرسپیکٹیو نہیں ملتا جو ہم اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینس میں تو بتا دیتے ہیں جو ہم نے خود دیکھا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل اس طریقے سے شاید بک لیول پہ نہیں ملتی. تو اس کا بک لیول پہ لے کے آنا, اس کو اس طرح لکھنا, اس کو باقیوں تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں السا اگین جو کچھ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ان کو بک کہاں سے ایکسیس ہو سکتی ہے, فرام ویئر دے کین گیٹ دی سافٹ کاپی اور دی ہارڈ کاپی, آپ آخر میں پلیز اس کو بتا دیں کہ اس کو کہاں سے سب لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں پلیز. اوکے, یہ بک فزیکل کاپیز فی الحال میرے پاس لائک پرسنلی ہیں. اگر کسی کو چاہیے تو لائک دے کین شیئر دیئر ہوم ایڈریس, میں بائی پوسٹ ان کے گھر جو ہوں بھجواؤں گی. اور اگر ان کو آن لائن ورژن خریدنا ہے تو وہ امیزون پہ بھی اویلیبل ہے اور کوبو پر بھی اویلیبل ہے. اس کی لنک جو ہے میں سر کو شیئر کر دوں گی. سر ول شیئر اٹ فار یو گائز. Okay, Elsa, thank you so much. Now I should conclude this program. I'm again thankful to my panelists, Dr. Zia, Dr. Sita, please آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے آئے. اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا آپ لوگوں کے ساتھ. It was quite a good experience. Thank you so much to all of you. Ilsa, آپ کو بھی بہت again congratulations. اور we will continue this activity جی, ڈاکٹر ضیاء, ڈاکٹر سدرا اور مس ثنا, ہم اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم اس طرح کے پروگرامس اس پلیٹ فارم سے کرتے رہیں گے تاکہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں. بیکاز ایز اے ٹیچر یہ رسپانسبلٹی ہمارے پر ایتھیکلی بنتی ہے کہ ہم چیزوں کو لے کے چلیں, اور جو کوسچنز اور جو پرابلمس رائز ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان کے اوپر ہم ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں تاکہ ہم چیزوں کو پہلے سے مزید بہتر کر سکیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو. پلیز اپنا خیال رکھیے گا, جہاں رہیں خوش رہیں. Now I'm signing off. Look after yourself. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ.